حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے ساتھی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کم و بیش 18 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں اور محبتوں کے زیر سایہ تا عمر رہے، حتیٰ کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی سوال و جواب نہیں کیے، بلکہ ادھر نبی پاک علیہ السلام نے اسلام کی دعوت پیش کی، اور اگلے ہی لمحے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ الریاض الندرہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے تھے۔ وہاں پر آپ کو ایک خواب آیا۔ اس خواب کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ چاند ٹوٹ کر آپ کی گود میں آ گیا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے اور جا کر وہاں کے ایک راہب سے گفتگو کی، اور آپ نے کہا کہ اس طرح مجھے خواب آیا ہے، تو بتاؤ اس کا جو تعبیر ہے وہ کیا ہے؟ تو اس نے آپ سے سوال کیا۔ اس نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا مکے سے۔ اس نے کہا کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا قریش سے۔ اس نے کہا کرتے کیا ہو؟ فرمایا میں تاجر ہوں۔ تو پھر وہ کہنے لگا اگر تمہیں یہ خواب آیا ہے اور اللہ کریم نے تمہارا خواب سچا فرما دیا، تو وہ تمہاری ہی قوم ہوگی جس میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، اور جب تک وہ زندہ رہیں گے تمہیں ساتھ نصیب ہوگا، اور جب وہ دنیا سے وصال فرما جائیں گے تو اللہ کریم ان کی وزارت تمہیں عطا فرمائے گا اور تم ان کے جانشین بنو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو چھپا کر رکھا اور کسی کو بتایا نہیں۔ پھر نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور حضور کی غلامی کو قبول کر لیا۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن نبی کے پاس معجزہ ہوتا ہے، تو کوئی ایسی بات جس سے پتہ چل جائے کہ آپ نبی ہیں وہ دکھائیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، جو ملک شام میں تم نے خواب دیکھا تھا وہ کوئی معجزے سے کم تو نہیں تھا نا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق یہ سن کر ہی مسلمان ہو گئے اور کہا کہ کمال ہے، خواب تو آج تک کسی کو نظر نہیں آتا، اور یہ تو صرف میں نے اسی راہب سے ہی بیان کیا تھا، لیکن یہ کیسے محبوب ہیں جن کو رب نے علم غیب بھی عطا فرمایا ہوا ہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو پہلا بندہ جس نے کلمہ پڑھا اور نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کو قبول کیا، اور نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب سے متاثر ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم غیب نبی کی صفت ہوتی ہے۔ علم غیب کے بغیر نبی نہیں ہوتا۔ نبی جو ہے وہ اللہ سے کچھ غیوب کا علم لے کر آتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ نے علم ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ جو کچھ ہو چکا حضور وہ بھی جانتے ہیں، اور جو قیامت تک ہوگا بلکہ قیامت کے بعد بھی جو ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے ان کا علم بھی عطا فرما دیا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر کچھ تبصرہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبول اسلام کے وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 38 سال تھی، 38 ایئرس۔ 38 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی، اور سوائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ حضور صلی اللہ حضور یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 82 سال ہو گئی۔ آپ 82 سال کے ہو کے دنیا سے
رخصت ہوئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سوائے حضرت عثمان غنی کے عمر شریف 82 سال ہوئی، ہر سے یعنی تینوں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہر ایک کی عمر مبارک نیز عمر شریف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے برابر ہوئی، یعنی 63 سال۔ اگرچہ اس میں کچھ روز اور کچھ ماہ کم و بیش ضرور تھی، لیکن سال وفات وہی تھا۔ اور کیسے کمال طریقے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کو بیان فرمایا، فرمایا صرف ایک خلیفہ راشد جو حضرت عثمان غنی ہے، ان کی عمر 82 سال ہوئی ہے، باقی تینوں جو خلفاء ہیں ان کی عمر 63 سال، یعنی جتنی عمر اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو ظاہری طور پر عطا فرمائی، اتنی ہی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں خلفاء کو عطا فرمائی۔ اور جہاں تین خلفاء کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضرت امیر معاویہ کا بھی تذکرہ کیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم صرف 4 یاروں کے ماننے والے نہیں، بلکہ جو بھی حضور کے قدموں میں آ گیا ہے، ہم ہر یار کا احترام بھی کرتے ہیں اور اس کی نسبت کا حیا بھی کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ ویسے کتابوں میں اس میں اختلاف پایا گیا، کسی نے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کلمہ پڑھا، اس وقت ابھی کوئی بھی کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا۔ کسی نے کہا نہیں، سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ کسی نے کہا نہیں، حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور کسی نے کہا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ لیکن بڑی اچھی تطبیق کی علماء نے، فرمایا اصل میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں اگر تطبیق کی جائے تو عورتوں کے اندر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور مردوں کے اندر جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور غلاموں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ ہے، اور بچوں میں جس نے سب سے پہلے حضور کی غلامی کو قبول کیا وہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں کچھ تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا حضرت امیر المؤمنین مولا المسلمین امام الواسلین سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور حضرت امیر المؤمنین امام المشاہدین افضل الاولیاء المحمدیین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ رضوان الاجل و اجل الاظہر، دونوں حضرات عالم ذریت سے روز ولادت اور روز ولادت سے سن تمیز اور سن تمیز سے ہنگام ظہور پرنور آفتاب بعثت ظہور، بعثت سے وقت وفات اور وقت وفات سے ابد الآباد تک بحمد اللہ تعالی موحد موقن مسلم مومن طیب زکی طاہر اور نقی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جو حضرت علی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ یہ پیدائش سے لے کے بچپن اور بچپن سے لے کے سن تمیز تک اور سن تمیز سے لے کے پھر آگے جو زندگی ہے نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت تک اور اعلان نبوت سے لے کے پھر آگے جو زندگی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ دونوں ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے ایک سانس بھی کفر پر نہیں لیا۔ اللہ کریم نے ان کو پیدائش سے آخری وقت تک ایمان کی دولت سے سرفراز کیے رکھا ہے۔ دونوں ہستیاں حضرت ابو بکر صدیق بھی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم بھی فرماتے ہیں کہ یہ موحد تھے، موقن تھے، مسلم تھے، مومن تھے، طیب تھے، طاہر تھے، نقی تھے، زکی تھے، اور ہیں اور رہیں گے، اور کبھی کسی وقت کسی حال میں ایک لحظہ بھی گندگی کفر اور شرک کی ان کے پاس نہیں آئی۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات کا انکار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تب بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔
आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं इनके दामन मुबारक पाक मुबारक सुथरे और साफ थे और असलन उन तक शिर्क न पहुंचा था, यानी कभी भी ये शिरक थे जो है वो गंदे नहीं हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने पैदाइश से लेके आखिर तक इन दोनों खुलफा को कुफर की गंदगी से महफूज रखा हुआ था। फिर फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और सारी तारीफें रब्बुल आलमीन जल्ला व अला के लिए। आलम ज़ुर्रियत से रोज़े विलादत तक इस्लाम की साथी था, यानी अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सारी रूहों को इकट्ठा करके रब ने कहा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो फरमाया कालू बला, सारे मुसलमानों ने कहा था हाँ, बल्कि सारी दुनिया ने जितनी भी अल्लाह करीम ने मखलूका ये रब्बुल आलमीन ने जो इंसान पैदा किए उन सब के अरवाह को इकट्ठा करके कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा कालू बला, हाँ तो हमारा रब है। तो फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम का जो मौका था ना, तब से लेकर वो जो मिसाकी वक्त था जब मिसाक दिया गया था, तब से लेकर हजरत अली और हजरत अबू बकर को अल्लाह ने ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया हुआ है, और एक सांस भी इनका कुफर पर नहीं आया। हाँ, कलमा पढ़ना वो बात की बात है। जब जब जरूरत पड़ी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया है, और किसी जगह पर भी रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की वहदत का इनकार नहीं किया। आला हज़रत फरमाते हैं आलम ज़ुर्रियत से रोज़े विलादत तक इस्लाम की साकी था, यानी जब अल्लाह ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तब से लेके आलम अरवाह से लेके जो पैदाइश का वक्त था, जो माँ के शिकम में आए थे, तब तक का जो लम्हा है उसको ईमान मिसाकी कहा जाता है, कि वो ईमान मिसाकी था, इस्लाम में मिसाकी था, वादे वाला ईमान। और फरमाया फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था। तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में जब जलवागर हुए, तब से लेके ऐलान नबूवत तक जो वक्त था ना, वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो सिन तमीज का वक्त था, और उसको इस्लाम में फितरी कहा जाता है, जिसके बारे में हदीस में फरमाया कुल्लु मौलूद यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं, ईसाई बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। तो फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक वो है कि जो पैदा हुए तो रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इनकी गुड्डी में अकीदत तौहीद को शामिल फरमा दिया था। और फरमाया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो तब से लेके फिर रोज़े वफात तक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ के नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी को कबूल कर लिया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी जिंदगी बुत को सजदा नहीं किया, जिंदगी गुजर गई, कभी भी बुत को सजदा नहीं किया, हत्ता कि 38 साल की उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम कबूल किया। लेकिन 38 साल की उम्र तक भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी किसी बुत के सामने जाकर अपने आप को झुकाया नहीं, बल्कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना इमाम अहमद रज़ा खान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया है, फरमाया कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़े बड़े हुए ना, तो इनके वालिद साहब जो बाद में सहाबी हो गए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, इनको लेकर चले गए बुत खाने के अंदर और जाके कहा कि ए अबू बकर ये हमारे खुदा हैं और इनकी इबादत करनी चाहिए। आला हज़रत ने फरमाया कि वो जो अबू कहाफा थे आपके वालिद साहब, उन्होंने जाके कहा अबू बकर ये हमारे खुदा है, हाली ही आलिहता का, ए अबू बकर ये जो सामने बुत नजर आ रहा है ना, ये तेरा खुदा है, फस्जुद लहा, इसके लिए सजदा कर। ये कहकर वो वापस पलट आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये देखा ना, तो आपको गुस्सा आ गया। वजह कि अल्लाह ने गुड्डी में अकीदा तौहीद रखा हुआ था कि अल्लाह पे एक मानना है, गुस्सा आ गया, आप उस बुत के सामने गए। और आला हज़रत फरमाते हैं वही आवाज और वही ताकत और वही फैजान जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद और अपनी कौम के सामने दिखाया था, उस जलाल के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुत से
ہم کلام ہوئے. آپ نے فرمایا اے بت انی جائع فاطعمنی، اے بت میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا. بت خاموش رہا، جواب کیا دیتا؟ اس کے پاس اتنی ہمت ہوتی تو جواب دیتا نا. فرمایا انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا. لیکن بت خاموش رہا. فرمایا چل کھانا نہیں تیرے پاس تو کوئی بات نہیں. انی آری، میں ننگا ہوں، فاکسنی، مجھے کپڑے دے، مجھے کپڑے چاہیے، میں بھوکا ہوں مجھے کپڑے دے. لیکن بت کپڑے کہاں دیتا؟ وہ تو خود کپڑوں کے بغیر تھا، وہ دوسروں کو کپڑے کیسے دیتا؟ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا. آپ نے پتھر پکڑا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا کام کیا. آپ نے فرمایا چل اب میں تمہیں پتھر مارنے لگا ہوں. فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ، اگر تو خدا ہے تو پھر پتھر سے بچ کے دکھا. اور یوں کہہ کے حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو پتھر مارا، اور پتھر مارا تو وہ ٹوٹ کے گر گیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ کے والد صاحب آئے تو بت گرا ہوا تھا اور آپ سامنے کھڑے تھے. کہا یہ کیا کیا؟ کہا کچھ نہیں، میں نے پتھر مارا ہے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکا. تو غصہ تو آیا، لیکن ہاتھ پکڑ کے غصے کے ساتھ ماں کے پاس لے گئی اور کہا دیکھ تیرے بیٹے نے کیا کیا، خدا کو ہی توڑ کے رکھ دیا ہے. پتھر مارا ہے، خدا ٹوٹ گیا ہے، خدا ادھر رہا نہیں، اب کیا کریں؟ تو جو والدہ تھی انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دے. کہا کیوں؟ کہا جب یہ پیدا ہوئے تھے تو میں نے غیب سے ایک آواز سنی تھی. وہ کہنے والا کہہ رہا تھا یا امۃ اللہ علی التحقیق، اے اللہ کی سچی باندی، ابشری بالولد العتیق، تجھے مبارک ہو کہ رب نے تجھے آزاد بیٹا عطا فرمایا ہے. اسمہ فی السماء الصدیق، اس کا رب نے آسمانوں میں نام صدیق رکھا ہے. لمحمد صاحب و رفیق، اور وہ محمد کا ساتھی بھی ہوگا اور محمد کا صحابی بھی بن جائے گا. فرمایا کہ میں نے اس وقت ان کی ولادت کی آواز سنی تھی عالم غیب سے، کوئی غیب سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں مبارک ہو، ابشری بالولد العتیق، جہنم سے آزاد بیٹے کی تمہیں مبارک ہو. اور وہ ایسا بیٹا ہوگا جو صدیق ہوگا، جس کا نام اللہ نے آسمانوں میں صدیق رکھا ہوا ہے. اور کرم والا ایسا ہوگا کہ مصطفیٰ اس کو اپنا صحابی بھی بنائیں گے، اپنا ساتھی بھی بنا لیں گے. اتنا کرم والا وہ بچہ ہوگا. یہ فضیلتیں وہ ہیں جو حضرت ابوبکر کو کلمہ پڑھنے سے پہلے نصیب ہو رہی ہیں. ساری زندگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کفریہ کام نہیں کیا، بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی گناہوں سے بچتے تھے. اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے ازل سے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اور جن کے دل سب سے پاک اور صاف اور ستھرے تھے، رب نے ان کو میری صحابیت کے لیے منتخب فرما دیا ہے. جن کے دل پاک صاف اور ستھرے تھے، اللہ کریم نے ان کو میری صحابیت کے لیے منتخب فرمایا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کے لیے پاک دلوں کا انتخاب فرمایا گیا، تو مجھے بتائیے پھر اللہ کریم نے حضرت ابوبکر صدیق کو کتنا پاک دل عطا فرمایا ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں، فرمایا پوری کائنات میں مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں اور ابوبکر جیسا مرید کوئی نہیں ہے. اچھی کہو ذرا سبحان اللہ. بڑے بڑے پیر آئے، بڑے بڑے مرید آئے، لیکن فرمایا پوری کائنات میں نہ مصطفیٰ جیسا کوئی پیر آیا ہے، نہ رب نے ابوبکر جیسا کوئی مرید بنایا ہوا ہے. سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کر دیا، سب کچھ عقیدت توحید کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا. مارے کھائی ہیں، تکلیفیں سہی ہیں، گھر بار چھوڑنا پڑا وہ بھی چھوڑ دیا، ہجرت کی ہے، اپنا خیال ہی نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. کس لیے؟ صرف عقیدہ توحید کے لیے. ساری دنیا نبی پاک علیہ السلام کو صادق امین کہہ کے پکارتی. پورا مکہ جو ہے وہ حضور کو صادق امین کہتا تھا. ابو جہل کیا، عتبہ کیا، شیبہ کیا، دیگر صادق امین ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں تمہیں اگر کہوں
کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ فرمایا پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ لشکر تو نہیں آئے گا، اقول لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کہہ تو تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ غیر تو غیر، اپنے بھی بیگانے ہو گئے۔ اپنوں نے بھی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے صادق امین کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو ہمارے خداؤں کو برا کہنا شروع کر دے۔ ہم جن کی عبادت کرتے وہ ہم کرتے اور وہی ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے، ہم تو ان کو کبھی نہ چھوڑیں گے، ہم ان کو اپنا خدا مانتے، ہمارے خدا کو تم نے برا نہیں کہنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ماحول خراب ہو گیا ہے چلو تھوڑی سی خاموشی ہو جانی چاہیے پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے، نہیں، حضور کو اللہ نے فریضہ نبوت عطا فرمایا تھا، فریضہ رسالت تھا، اور نبی اپنے فریضے کو پورا کر کے رہتا ہے۔ جو بھی مصیبتیں آ جائیں، جو بھی پریشانیاں آ جائیں، وہ اپنے فریضے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے عقیدہ توحید کے لیے پھر قربانیاں کیا کیا دی؟ طائف کے میدان میں پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، گھر بار چھوڑنا پڑا، مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں جا کے رہنا پڑا، نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیوں کو شہید کیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، صحابہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا، نبی پاک علیہ السلام کو دھکے نہیں دیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر نہیں پڑے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو گلیوں میں گھسیٹا نہیں گیا، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے چھاتیوں پہ بھاری پتھر نہیں رکھے گئے، حضور کے صحابہ کو تپتی ہوئی جو جلتی ہوئی آگ پر نہیں ڈالا گیا، سب کچھ ہوا نا۔ کیوں؟ حضور نے عقیدے کی بات کی تھی۔ آپ بھی اپنے گھر میں عقیدے کی بات کریں، بڑے سارے ایجوکیٹڈ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، وہ کہیں گے جناب کیسی بات کرتے ہیں، مولانا انتشار نہ پھیلاؤ، ملک پہلی آگ میں جا رہے ہیں اور آپ آگ کو اور زیادہ بھڑکا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی نہیں ایسا نہیں ہوتا، آپ لوگ صرف مادیت پسندی کو فروغ دے رہے ہیں اور ہم اسلام کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے دکان ڈالی ہے اور آپ کی دکان میں آ کے ایک بندہ کوئی چیز بغیر پیسوں کے اٹھا کے لے جائے اور آپ اس کو کچھ نہ کہیں اور آپ کہیں میں نہیں امن کا علم بردار ہوں، میں کچھ نہیں کہتا، میری دکان سے کوئی بھلے سارا سودا ہی اٹھا کر لے جائے، وجہ یہ ہے کہ میں امن کا علم بردار ہوں، اور اگر میں بولوں گا تو ارد گرد والے کیا کہیں گے؟ ارد گرد والے کہیں گے لو جناب یہ تو بڑا چول بندہ نکلا ہے، دکان سے اگر کسی نے کوئی چیز اٹھا ہی لی ہے تو اسے کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، چپ رہنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں تم دکان سے 10 روپے کی چیز نہ اٹھانے دو کیونکہ تمہاری دکان ہے، تو پھر مولوی جو ممبر پہ بیٹھا ہے اس کا اتنا حق بھی نہیں بنتا کہ کوئی عقیدہ اسلام کو چوری کر کے نیا عقیدہ گھڑ رہا ہو اور وہ ممبر پر بیٹھ کر اتنا بھی نہ بتائے کہ چوری ہو رہی ہے اور چور کو پہچانو اور چور کے ساتھ نہ مل جاؤ، کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ اسلام کے اندر چوری ہو رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اپنے بھی بیگانے ہو گئے، چھوڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوکوں میں کھڑے ہو کے فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے سوائے عبادت کے لائق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارے پڑتی، نبی پاک علیہ السلام کو تکلیفیں دی جاتی، اتنا مارا جاتا کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے آگے بڑھ کے نبی پاک علیہ السلام کو بچایا اور فرمایا کہ اے کافروں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مارتے ہو؟ صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، صرف اس لیے مارتے ہو، عقیدہ توحید کے لیے۔ آج ہمیں پلیٹ میں رکھا اسلام مل گیا نا، اس لیے پریشانی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب ایم ہی رولے پائے نے مولویاں نے، پلیٹ میں بنا کھانا مل جائے تو نقص نکالنے ذرا آسان ہوتے ہیں جی۔ باراتوں میں جائیں نا، ولیموں پہ جائیں تو وہاں پہ کھانا آتا ہے نا، تو کھا پی کے ڈب کے چنگی طرح تو پھر آنے ہیں یار گوشت کچا کچا سی، انان نہیں سی صحیح، بریانی نہیں سی صحیح بنی یار، بیٹھے انہیں نمک زیادہ کر کھاتے ہوئے کچھ نہیں کہتے، بعد میں نقص ہمیں نظر آتے ہیں اور اچھے خاصے۔ اور گھر میں کبھی کوئی نہ ہو اور بڑی بھوک لگی ہو تو گھر میں ایک انڈا بھی بنانا پڑ جائے نا، تو پنگ چاہتا بھی نہ بنے تو یار بندے نو آکھے یار بڑا مزہ آیا سی، کیوں؟ اپنی محنت شامل ہے نا، اپنی محنت کا بنایا ہوا بندے کو اچھا لگتا ہے۔ کسی نے کروڑوں اربوں روپے لگا کے کوٹھی بنا لی ہے نا، تو وہ کہتا ہے یار آؤ میری کوٹھی دیکھو،
تو جا کے تو ایویں ہی وہ ٹائلوں چ نقص کٹتے رہا گے، اتنے نہیں صحیح لگی، اتنے نہیں صحیح لگی، اتنے نہیں صحیح لگی، اور اپنا آدھے ہاتھے کا مکان بھی بنانا پڑ جائے تو وہ کوٹھی سے بڑا لگتا ہے. کیوں؟ اپنے پیسے لگے ہیں، محنت ہوئی ہے، اور محنت کی وجہ سے اچھا لگتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اسلام پلیٹ میں رکھا ہوا مل گیا ہے، اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب، یہ علماء کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، کر رہے ہیں. اور بعض بدبخت تو وہ ہے جو مولویوں کو بھی نہیں کرنے دیتے، علماء کو بھی نہیں کرنے دیتے، علماء کے خلاف زبانیں تان دراز کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیکے دار ہے. اور میں کہتا ہوں ہاں، علماء ہی ٹھیکے دار ہیں، انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ اسلام کو بچانا ہے، اور آج بچے ہوئے ہو تو علماء کی وجہ سے، ورنہ غیر مسلم تمہارا کیا حال کرتے سوچ بھی نہیں سکتے. علماء کی دھمکیاں اور علماء کی جرأت ایمانی ہے جس کی وجہ سے غیر مسلم تمہاری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. علامہ خادم حسین رضوی جیسے جو جرأت مند علماء تھے، ان کی وجہ سے غیروں کو ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ دیکھیں. وہ کارٹون بنا بنا کے نبی پاک علیہ السلام کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح ان کی غیرت زندہ ہے کہ مر گئی ہے. اور جب ان کو سمجھ آتی ہے کہ ابھی غیرت زندہ ہے تو پھر وہ حملہ کرنے سے بعد رہتے ہیں. اور جس دن غیرت مر گئی سمجھو اس سے اگلے دن غلامی کی زندگی ہے. ذہنی غلام تو ہم ابھی بھی ہیں، لیکن جسمانی غلام بننے کے لیے پھر تیار ہو جائیے. یمن گیا، عراق گیا، افغانستان گیا، دیگر کئی ملک جو ہیں وہ غلامی میں چلے گئے. آپ اور میں کوئی عرض سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں. جب مارے جاتے ہیں نا تو نیک بھی مارے جاتے ہیں، بدوں کے ساتھ ہے نیک بھی مارے جاتے ہیں. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ نیک ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور باقی سب کو مار دیا جائے. یہ کوئی تمیز نہیں رکھی جاتی. خدا عقیدت توحید پر پہرا دیجیے، عقیدت توحید کو سمجھیے. نبی پاک علیہ السلام نے عقیدت توحید پر پہرا دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس گئے. آپ یہودی کے پاس گئے، اس کا نام تھا فنحاس. کیا نام تھا؟ فنحاس. یہودیوں کا سردار تھا. آپ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جا، اللہ کو ایک مان، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت پر، نبوت پر ایمان لے آ. تو اس نے کہا کہ اے ابوبکر، تم اس خدا کی بات کرتے ہو جو ہم سے صدقے مانگتا ہے؟ معاذ اللہ، وہ خود جو ہے وہ فقیر ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا دو. جو خود قرضے مانگتے ہیں ہم اس کو کیوں مانیں؟ ہم تو بالکل ہی مانیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بڑی نرمی ہونی چاہیے، حالانکہ آپ نرم طبیعت تھے، لیکن وہاں تو جلال آ گیا. اللہ کے ساتھ محبت کس قدر تھی. وہ بچپن سے آپ نے دیکھ لیا کہ پتھر مار کے فرماتے ہیں بچ سکتا ہے تو بچ کے دکھا اگر خدا ہے، اور تو بچ نہیں سکتا. پتھر مار کے بت توڑ دیا تھا. بچپن سے ہی اللہ کے ساتھ بڑی محبت تھی. تو آپ نے جب یہ سنا نا کہ اس نے کہا کہ تمہارا رب تو فقیر ہے، وہ تو خود مانگتا ہے معاذ اللہ، جب وہ خود مانگتا ہے تو ہم اس کا کلمہ کیوں پڑھیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہودیوں کے سردار کے منہ پر تمانچہ مارا. آپ نے فرمایا نہیں کلمہ پڑھنا نہ پڑھ، لیکن میرے خدا کو برا کہنے کا تجھے کوئی اختیار نہیں ہے. تو کون ہوتا ہے ہمارے رب کے بارے میں گندی بکواس کرنے والا؟ خبردار اگر تم نے یہ بات کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دی. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. فرمایا رب نے ان سب لوگوں کی باتوں کو سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے. سب کی. ابو العوان نے لکھا ہے کہ سب کون تھے؟ کہنے والا تو ایک تھا فنحاس یہودی. سب کون تھے پھر؟ فرمایا وہ سب جو تھے نا، وہ جو یہودی دوسرے بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ چپ تھے. انہوں نے اس کفر یا کلمے پہ کوئی بات نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا فنحاس تو غلط ہے، اتنا ہی کہتے تھے تو شاید کے نکل جاتے، لیکن انہوں نے اس کلمے پر اپنے کمنٹس بھی پاس نہیں کیے کہ یہ غلط ہے. وہ اپنے چہرے سے کوئی تاثرات دے دیتے کہ فنحاس یہودی غلط ہے، اس نے یہ جملہ غلط بولا ہے، اللہ کے لیے لفظ نہیں ٹھیک بولا. وہ چپ رہے اور ساتھ ملے رہے. کہا کہ ٹھیک ہی ہے جو ہمارے سردار نے بولا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا لقد سمع اللہ قول الذی، اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جسے ایک بندے نے یہ کہا تھا ان اللہ فقیر، کہ اللہ فقیر ہے. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قول الذین، اللہ نے ان سب لوگوں کی بات سن لی ہے.
کن کی؟ قالوا ان اللہ فقیر، جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے۔ علماء نے فرمایا کہ کہنے والا ایک تھا لیکن مجرم سارے بن گئے ہیں۔ وجہ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جس نے کہا تھا اس کو اپنا یار بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، جس نے کہا تھا اس کے ساتھ تعلق بنا کے بیٹھے تھے، جس نے کہا تھا اس کو اپنا قریبی سمجھ رہے تھے، جس نے یہ کہا تھا اس کو یہ اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے تھے، کوئی بھی اس کے خلاف بولا نہیں اور کسی نے بھی اس کے اس کلمے سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا جتنا مجرم کہنے والا ہے اتنا وہ خاموش رہنے والا بھی ہے۔ کم از کم چہرے سے ہی بتا دیتے کہ یہ کلمہ ان کو اچھا نہیں لگا تو وہ اس زمرے سے نکل جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ قرآن پاک کہتا ہے قاتلہم الانبیاء، یہ جو یہودی نبی پاک کے زمانے میں ہے، اللہ فرماتا ہے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، حالانکہ انہوں نے قتل تو نہیں کیا۔ کیوں بھائی؟ سرکار کے زمانے میں آئے ہیں، 500 سال تک تو نبی کوئی نہیں آیا، تو انہوں نے تو کوئی قتل نہیں کیا، لیکن رب کہتے ہیں انہوں نے قتل کیا۔ وجہ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جو پیچھے ان کے آباء و اجداد آئے تھے نا یہودی، انہوں نے نبیوں کو شہید کیا، تو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ٹھیک کیا، جو کیا درست کیا۔ تو فرمایا اس لیے جو قتل کا الزام ہے نا، جو قتل کا جرم ہے، جنہوں نے کیا وہ تو مجرم ٹھہرے، لیکن جو راضی ہوئے وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں۔ اس لیے فرمایا قاتلہم الانبیاء، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے چہرے پہ تھپڑ مار کے فرمایا تم کلمہ نہیں پڑھتے نہ پڑھو، لیکن ہمارے رب کو برا کہنے کو کوئی جواز نہیں ہے۔ 25 دسمبر آ رہا ہے، کرسمس ہے، ہیپی کرسمس کے سٹیٹس لگتے ہیں مسلمانوں کے موبائلوں پر، ہیپی کرسمس۔ واٹ از ہیپی کرسمس؟ کیا ہے ہیپی کرسمس بھائی؟ آپ نظریہ تو پڑھے نا کہ ان کے پیچھے نظریہ کیا ہے۔ اور کسی مسلمان نے کہا تھا، ہے ایک جماعت کا سربراہ، میں نام نہیں لیتا، لیکن اس نے کہا کہ نبی پاک کا یوم ولادت یعنی میلاد شریف اور 25 دسمبر کو ہیپی کرسمس یہ ایک ہی چیز ہے، وہ بھی نبی کی ولادت ہے، یہ بھی نبی کی ولادت ہے۔ میں کہا خدا کا خوف کرو، اللہ کا خوف کریں، ایک چیز کیسے؟ ہم نبی پاک کا میلاد رب کا بیٹا سمجھ کے نہیں کرتے، ہم جو نبی پاک کا میلاد مناتے ہیں اللہ کا بیٹا سمجھ کے نہیں مناتے، ہم اللہ کا محبوب سمجھ کے میلاد مناتے ہیں۔ لیکن جو عیسائی 25 دسمبر کو مناتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا سمجھ کے مناتے ہیں، وہ عقیدہ تثلیث رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں 3 خدا ہے، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور اللہ تبارک و تعالی، یہ 3 خدا ہے معاذ اللہ۔ تو اللہ کو سب سے بڑی جو گالی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے لیے بیٹا ثابت کیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے صرف اتنی سی بات پر تھپڑ مارا تھا کہ اس نے کہا تھا اللہ فقیر ہے۔ تو کیا ہمارے اندر اتنا ایمان بھی نہیں کہ جو سرے عام اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لائٹنگ کر کے اپنے گرجوں کو سجا کر ہیپی کرسمس کے بینر لگا کر کہیں سرے عام کہ ہم 3 خداؤں کو مانتے ہیں اور اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مجھے بتائیے ان کو مبارکباد دینا کیسا ہے؟ یہ کہنا نہیں جناب وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، پھر اتنا تو حق بنتا ہے میرے مسلمان بھائی چلے جاتے ہیں ان کے گرجوں کے اندر، چرچ کے اندر جا کر ان کو ہیپی کرسمس بولتے ہیں۔ او خدا کا خوف کرو یار، اپنے ایمان کے کیوں دشمن بن گئے ہو؟ حضور نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور ہم نے مشابہت کی نا، ہم نے ان کو گلے لگایا، جی وہ ہماری عید بھی مناتے ہیں، میں کہا کوئی کوئی مناتا ہونا، سارے نہیں مناتے۔ آپ کو کس نے کہا کہ وہ ہماری عید مناتے ہیں؟ نہیں مناتے۔ اور اگر منا بھی لیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ہمارے اچھے کام میں شامل ہو جائے تو ہم ان کے برے کام میں شامل ہو جائیں، کیوں؟ بالکل نہیں ہوں گے۔ ہیپی کرسمس کہنا کفر ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیے، خدا را کسی کو بھی ہیپی کرسمس نہیں کہنا۔ آپ سٹیٹس چیک کریں، کسی مسلمان نے اگر لگایا ہو تو آپ بتائیے اس کو، پیار سے بتائیے کہ بھائی یہ ہمارا تہوار نہیں ہے، ان کا مذہبی تہوار ہے، اور مذہبی تہوار پر خوشی منانا یہ کفر ہے۔ ان کے مذہبی تہوار پر خوشی منانا کچھ بولو نا، کفر ہے۔ اپنے ایمان کو داؤ پر لگانا ہے، بالکل بھی ہیپی کرسمس کہنے کی ضرورت ہے نہیں۔
اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ 25 دسمبر ان کی کتابوں میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت ہے، کسی کتاب سے نہیں ثابت۔ یہ تو بعد والے عیسائیوں نے آ کے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک دن ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا، تو انہوں نے 25 دسمبر کو فائنل کر لیا، ورنہ ان کی کتابوں میں تو مختلف ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اس دن ہوئے، اس دن ہوئے۔ 25 دسمبر تو ان کے نزدیک متحقق ہے ہی نہیں، وہ آپس میں اس بات کو نہیں مانتے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ تو مجھے بتائیے پھر اس کے بعد مسلمانوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارکبادیں ان کو دیتے پھرے؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں الحمدللہ، ہمارا ایمان ہے، جو ان کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ مل کر ان کو ماننا شروع کر دیں۔ عیسائیوں کے ساتھ مل کر نہیں مانتے، ہم وہ مانتے ہیں جتنا ہمیں محمد عربی نے بتایا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہم مانتے، اتنا ہی مانتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، بس بات فائنل ہے۔ لہذا کسی کو مبارکباد دینی، بولی بولو، کسی کو مبارکباد دینی، کسی کے ساتھ اس خوشی میں شریک ہونا، کسی کو پیسے دینے نہیں۔ آتے ہیں لوگ عیدی لینے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر کی کریے، کیا کرنا ہے بھائی؟ انہیں کہہ دو کہ نہیں دینی بھائی، ہم آپ کی خوشیوں میں کیوں شریک ہوں، کس وجہ سے ہوں، کیوں؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں کہ وہ اس گناہ اور زیادتی کے کام پر جو ہے وہ خوشی منائے جا کر، تو مدد تو کر دی نا، مدد تو کی ہے نا۔ ہاں آپ نے اس کی مدد کرنی ہے تو عید کے علاوہ کسی دن کیجئے، اجازت ہے، لیکن عید کے موقع پر آپ کہیں کہ نہیں ہو جی عید جناب دینا چاہیے، کیوں دینا چاہیے بھائی؟ اس نے شرک کرنا ہے، آپ شرک پر اس کو پیسے دے رہے ہیں کہ جاؤ شرک کر لو، یہ لو پیسے جیب بھر کے جانا۔ وہ خوشی خوشی شرک کرنا چاہتے ہیں اور آپ خوشی خوشی اس کو پیسے دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں تمہارے شرک میں برابر کا شریک ہوں، معاذ اللہ۔ نہیں اجازت، کوئی اجازت نہیں، کسی عیسائی کو کوئی عیدی دینے کی اجازت ہے نہیں۔ اپنے ایمان میں پکے ہو جائے نا یار، اپنے ایمان میں پکے ہو جائے۔ عیسائی آئے تو میں کہتا ہوں دل کھول کر اسے کہے بھائی 50 نہیں، میں تمہیں 5000 دیتا ہوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، ہو جائے تو دیں 5000، کیا حرج ہے بھائی؟ پیسے دے کہ کسی کا ایمان بچ جائے تو اور کیا چاہیے؟ اور اگر وہ نہیں پڑھتا تو پھر 50 کے بھی لائق نہیں ہے، پھر آپ اپنے 50 ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ دینے ہیں تو کسی مسلمان بھائی کو دے، دعائیں بھی دے گا، رب کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔